السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قول صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا چھٹا روز ہے اور تفسیر قرآن کا چھٹا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو آگے رکھا ہے، عذاب کو پیچھے رکھا ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے اور اپنی قدرتوں کے اظہار کے لیے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ رہ گیا عذاب کا آنا، تو اس کی دعوت ہم لوگ گناہ اور نافرمانی کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اگر ہم گناہ اور نافرمانی سے بچ جائیں تو عذاب کو دعوت بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو گناہوں سے خاص طور پر بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ نیک عمل کم ہو تو چل جائے گا، اور گناہ ایک بھی ہو تو نہیں چل سکتا ہے۔ اس وجہ سے گناہوں کو ترک کرنا چاہیے اور نیک اعمال کی طرف مسابقت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو نافرمانی پر عذاب دیتا ہے تو ان کی پوری طور پر رہنمائی کرنے کے بعد میں عذاب دیتا ہے۔ جب تک ان کی پورے طور پر رہنمائی نہیں ہو جاتی، وہاں تک ان کی نافرمانیوں پر عذاب نہیں دیا جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم میں ایک نصیحت کرنے والے اور ڈرانے والے کو نبی کے طور پر بھیجا، اور پھر جب اس قوم نے اس نبی سے انحراف کیا، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان سے مخالفت کی، پھر بھی فوراً عذاب نہیں آیا، بلکہ صدیوں، کبھی کبھی تو صدیوں تک ان کو مہلت دی گئی، اور کبھی کبھی کئی سالوں تک ان کو مہلت دی گئی، اور اس کے بعد میں عذاب آیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے نافرمانیوں پر فوراً عذاب نہیں آتا ہے، پورے طور پر رہنمائی کرنے کے بعد جب نہیں مانتے ہیں تو ان کے اوپر دنیاوی عذاب آتا ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ انہی کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ کہا گیا کہ ان کو سیٹرڈے کو کسی طرح کا کوئی شکار نہیں کرنا ہے، پانی کا شکار سیٹرڈے کو ان کو نہیں کرنا ہے۔ یہ قانون اللہ کی جانب سے ان کو ملا، تو تھوڑے دن انہوں نے عمل کیا، اس کے بعد میں انہوں نے اس میں بہانہ لگانا شروع کیا کہ چلو شکار تو نہیں کریں گے، لیکن ہم لوگ چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیتے ہیں کہ پانی جب
چڑھ کے آئے گا تو حوضوں میں رہ جائے گا، تو بہت ساری مچھلیاں اس حوض کے اندر چلی جائیں گی، پانی واپس چلا آئے گا، تو پھر سنڈے کو ہم لوگ اس کا شکار کر لیں گے۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ نہیں کرنا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے شکار کے لیے ایک بہانہ بنایا کہ بس ایسے نہیں تو ہم ایسے کر لیں گے، تو یہ بہانہ انہوں نے بنایا اور اس طریقے سے وہ شکار کر لیتے تھے۔ سیٹرڈے کو روک لیتے تھے حوض میں اور سنڈے کو پھر اس کا شکار کرتے تھے۔ اب یہ عمل خلاف شرع تھا، اس پر فوراً بھی عذاب آنا چاہیے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا ہے کہ کسی بھی عمل پر فوراً عذاب آ جائے، ایک لمبے عرصے تک مہلت دی جاتی ہے اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور رجوع نہیں کرتے ہیں، تب چل کے ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ 70 برس 70 ایئرز تک انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ نے منع کیا تھا سیٹرڈے کے شکار کا، 70 ایئرز تک وہ لوگ حوض بنا کر کے اس سے سنڈے کو پکڑتے تھے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی چونکہ قانون کے خلاف تھا، اور قانون کے خلاف عمل کے لیے وہ بہانہ تلاش رہے تھے۔ تو 70 ایئرز تک مہلت دی گئی کہ آج نہیں کل توبہ کر لے، آج نہیں کل توبہ کر لے، تو فوراً تو عذاب نہیں آیا تھا۔ 70 ایئرز کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بندروں میں بدل دیا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس قوم کو بندروں میں تبدیل کر دیا، پھر وہ چند دن زندہ رہے اور اس کے بعد میں مر گئے، تو پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بندر مطلب اس کا لکنگ بندر بن گیا، رہ گیا اندر سے تو وہ انسان ہی تھے، مگر اس کا ظاہری لکنگ واقعتاً اس کو بندروں میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو شریعت میں مسح کرنا کہتے ہیں کہ چہرے کو یا تو مسح کر دیا جائے اور دوسرے میں بدل دیا جائے، یا پورے وجود ہی کو کسی جانور وغیرہ کے وجود میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے 70 ایئرز تک ان کو مہلت دی گئی کہ سیٹرڈے کا شکار مت کرو مت کرو، رب نے منع کیا ہے، تب بھی وہ بہانوں سے باز نہیں آئے، تو اس قوم کو بندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب تو ایسا عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کر لیا گیا ہے، مگر پھر بھی قیامت کے نزدیک کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اس میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ پھر مسخ کی باتیں اس میں بھی پائی جائیں گی۔ بہرحال اس پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا عذاب کے طور پر، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو 70 ایئرز کی مہلت اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کو مہلت دی گئی تھی، مہلت کے بغیر ان کے اوپر عذاب نہیں آ گیا۔ بنی اسرائیل کو میدان تیہ کے اندر روکا گیا تھا اور کئی برسوں تک وہ وہاں رہے، تو وہاں ان کو کھانے پینے کے لیے مفت میں دیا جاتا تھا، آسمان سے اترتا تھا کھانا، من و سلوہ حلوہ اور بھنا ہوا گوشت ان کو بس وقت میں مل جاتا تھا، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ تم لوگ حتتن کہہ کر کے اس دروازے سے گزرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مغفرت کی مانگ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، مگر وہ لوگ بڑے مکار تھے، تو انہوں نے حتتن کی جگہ پر ہنتتن کہا، اور پھر وہ وہاں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، حالانکہ برسوں ان کو وہاں اس میدان میں ٹھہرا کر کے مفت میں کھانا دیا گیا، اور پھر بھی جب ان سے کہا گیا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور حتتن کہتے ہوئے گزرو، تو انہوں نے حتتن کی جگہ پر ہنتتن کہہ کر کے وہ لوگ گزرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر پلیگ بھیجا، طاعون بھیجا، اور اس کی وجہ سے ان کے کئی آدمیوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ تو کئی سالوں تک ان کو ٹھہرایا، ان کو سمجھایا
ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تب چل کے ان کے اوپر یہ عذاب آیا، فوراً نہیں آ گیا، پہلے ان کو پورے طور پر سمجھایا گیا، پورے طور پر ہدایت دی گئی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا، تب ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو قوم تھی انہوں نے بھی شریعت کی خلاف ورزی کی، مگر اللہ نے فوراً ان کو عذاب نہیں دیا، بہت مہلت دی، بہت مہلت دی، یہاں تک کہ جب مہلت دیتے دیتے بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا گیا پلیگ کا، اور اس کے بعد کہا گیا، وہاں بھی ایک شرط لگائی گئی بطور امتحان کے کہ تمہیں اس بستی سے باہر نہیں نکلنا ہے اور اللہ کے حکم پر تمہیں عمل کرنا ہے، اگر موت لکھی ہے تو آئے گی، بچ کے رہو اپنی جگہ پر، صبر کے ساتھ اپنے گھروں میں بھر رہو، لیکن بستی چھوڑ کے باہر مت جانا۔ مگر بہت ساری مخالفت کے بعد، بہت ساری مہلت دینے کے بعد یہ ایک وبا بھیجی گئی کہ اس میں تو کم سے کم آدمی صحیح ہو جاتا ہے، کہ کبھی کبھی آدمی یوں سمجھ نہیں پاتا ہے، حکم پر یوں عمل نہیں کرتا ہے، لیکن ان کے سامنے عذاب جب آتا ہے تو عذاب کو دیکھ کر کے آدمی سنبھل جاتا ہے، قدم اس کے رک جاتے ہیں، پھر وہ اپنے لیے صحیح مرکز کی تلاش میں نکل جاتا ہے کہ میں برباد نہ ہو جاؤں۔ تو وہاں ان کو حکم دیا گیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک وبا آ گئی ہے، اب تو حکم مانو، یہی رہو، یہاں سے مت ہٹو، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کا کہنا پھر بھی نہیں مانا اور اپنی بستی کو چھوڑ کر کے وہ نکل گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو موت دے دی کہ تم میرے حکم سے انحراف کرتے ہو اور ایک وبا کے ذریعے سے ہم اپنا حکم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، پھر بھی تم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اللہ تعالی کے حکم کا انہوں نے جب انحراف کیا، بستی میں ٹھہرنے سے بھی وہ لوگ مانے ہو گئے، تو اللہ نے ان لوگوں کو سب کو موت دے دی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ جو اپنی بستیوں سے نکلے، وهم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا کہ سب مر جاؤ، سب مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا میری پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، ان کو مہلت دی جائے، ان کو معاف کیا جائے، پھر وہ سنبھل جائیں گے۔ تو موت دینے کے بعد بھی اللہ نے نبی کی دعا پر ان ہزاروں لوگوں کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر ان سب کو زندہ کر دیا گیا۔ تو عذاب فوراً نہیں آیا، کبھی عذاب بھیجا جاتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ جیسے بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں کتاب دے گا تو ہم کتاب پر چلیں گے، کتاب پر عمل کریں گے۔ کتاب اس لیے نہیں دی جاتی کہ صرف اس کو پڑھو اور پھر ختم، آگے کچھ نہیں، کتاب ایک پرومس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کا، کتاب پر ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نہ تنہا کتاب پر ایمان رکھا جائے، کتاب میں جو کچھ ہے ان سب پر ایمان رکھا جائے، جو جیسا ہے اس کو ایسا مانا جائے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو جہاں عمل کرنے کو کہا گیا ہے تو یہ بھی تصدیق ہوتی ہے ساتھ میں کہ اللہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اس کو میں عمل میں لاؤں گا، جس کا تعلق ترک عمل کے ساتھ ہے میں ترک عمل کروں گا، اور جن کا تعلق نصیحتوں کے ساتھ ہے میں اس سے نصیحت حاصل کروں گا۔ ایک ایمان میں سب کچھ آ جاتا ہے، یہ نہیں کہ تنہا بس آمنا صدقنا کہہ دیا تو ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں، ایمان ایک پرومس کا نام ہوتا ہے، ایک میثاق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں کتاب دے تو ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، میرے مولا یہ لوگ پرومس کر رہے ہیں کہ تو ان کو کتاب دے گا، یہ کتاب پر چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کوہ طور پر آؤ اور 40 دن یہاں رہو، پھر آپ کو توریت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت میں رکھ کر کے، تو سامری ایک آدمی تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئے ہوں گے تو اس نے کسی طریقے سے ان کو دیکھا، تو حضرت جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی جو مٹی ہے نا، اس مٹی کو اس نے اٹھا کر کے اس بچڑے کے اندر رکھا، جس کی وجہ سے بچڑے میں ایک میریکل آ گیا کہ وہ آواز کرتا تھا اور بولتا تھا۔ تو لوگوں کی بات تو ایسی ہے نا کہ ایک بچڑا بول جائے تو اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ بچڑا ہے چلو بولا ہے اتنے ہی پر خوش ہو لو، وہ بچڑے کو معبود تک ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ تو یہاں کوہ طور پر گئے ہیں، ادھر حضرت ہارون کو وہاں رکھ کے گئے، اس نے بچڑا بنایا، اس میں سے آوازیں آئیں تو لوگوں کو کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے، چلو اس کی ورشپ شروع کر دو۔ اب یہ سب کچھ بھول گئے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ کو بڑا جلال آیا، تو اتنا جلال آیا کہ وہ تختیوں کے اندر توریت لکھ کر کے دی گئی تھی ایک ساتھ میں، تو انہوں نے وہ تختیاں زمین پر اس طریقے سے رکھی کہ ان میں سے کچھ تختیاں ٹوٹ بھی گئی، مارے غضب کے کہ یہ 40 دن میں سارے وعدوں کو بھول کر کے یہ پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی انہوں نے پکڑی تو فرماتے ہیں لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سامری ہے، اس نے یہ پرابلم کیا ہے، اور یہ قوم پھر میں نے ان کو بہت روکا، میری ایک نہیں مانی اور وہ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعائے ضرر دے دی۔ اس کا ذکر 16ویں سپارے میں موجود ہے کہ فرما کہ تم کو کوئی بھی آدمی چھوئے گا تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ تو سامری کا پوری زندگی ایسا رہا، وہ بھاگتا رہتا تھا، کوئی مجھ سے ٹچ مت کرنا، کوئی مجھ سے چھو مت جانا، ایکسیڈنٹلی اگر بھیڑ میں بھی کوئی اسے چھو جاتا نا تو ایسا بخار آتا کہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کی وجہ سے۔ پھر بنی اسرائیل کو کہا گیا، سمجھا گیا، انہوں نے توبہ کی، بہت کچھ ہوا، بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے کہ پھر جب انہوں نے توریت کے اوپر پورے طور پر عمل کرنے سے وہ قاصر ہوئے، انحراف ان کا چالو ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور کوہ طور اٹھا کر کے ان کے سروں پہ کر دو اور ان کو یاد دلاؤ کہ کیا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو کتاب دی جائے گی، تو تم ان پر عمل پیرا رہو گے، اور پھر تم اپنے وعدے سے مکر گئے جبکہ رب نے تمہیں کتاب عطا فرما دی ہے، اب اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت جبریل امین آئے اور پورا کوہ طور اٹھا لیا، انہوں نے زمین سے اوپر کر دیا، بستی کے اوپر لگا دیا، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پرومس کو یاد کرو، اور اس پرومس پر آنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو، اگر نہیں آؤ گے تو ابھی اس پہاڑ کو تمہاری بستی پر گرا دیا جائے گا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا اور پھر اپنے وعدے کی طرف آئے، اور ایسا انہوں نے کئی بار کیا، وعدے پر آتے تھے پھر مکر جاتے تھے۔ تو یہ اچانک نہیں آیا، کئی مہلت دینے کے بعد میں پھر ان کے پاس میں یہ چیز پہنچائی گئی، اور انہوں نے توبہ کی تو پھر اس کو اٹھا لیا۔ تو کبھی کبھی یہ عذاب بن کے آیا تھا نا کہ بھئی کوہ طور اٹھا کر کے سر پہ رکھ دیا، اب وہ تھوڑا بھی خطا کرتے تو اس کو پھینک دیا جاتا، مگر کبھی کبھی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ مان لیتے ہیں تو روک دیا جائے، نہیں مانتے ہیں تو ان میں ڈال دیا جائے۔ تو عذاب اچانک نہیں آتا ہے، دعوت دینے والے
دعوت دے کر کے اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ اب ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر ان کو عذاب سے دنیا میں بھی دوچار کر دیا جاتا ہے۔ مگر میں نے پہلے آپ کو بتایا، دنیا میں عذاب کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے گناہ یہ مقبول ہے۔ گناہ کبھی مقبول نہیں ہوتا ہے، بڑا گناہ تو بڑے گناہ کی جگہ پر ہے، اس میں تو کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا گناہ مقبول ہے، مطلب پسندیدہ ہے، تو آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا۔ کہ جو قطعیات سے جن گناہوں کا ثبوت ہے کہ اس سے بچنا آپ کے لیے حرام کیا گیا اور دلیل قطعی سے اس کا ثبوت ہے، اور پھر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا تو یہ گناہ بھی اللہ کو پسند آتا ہے، تو معاذ اللہ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر اللہ کو پسند آتا گناہ تو اس نے گناہ کو گناہ بنایا کیوں؟ اس کو گناہ میں رکھا کیوں؟ اسے حلت سے نکال کے حرام کی طرف کیا کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کو وہ پسند نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی اگر ایسا بول دے کہ میرا گناہ رب کو پسند ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا قطعیات میں۔ اس طریقے سے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، کسی نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو، اللہ کا یہ بڑا حکم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ایک نماز چھوڑو گے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک قرن تک تم کو جہنم میں رکھا جائے گا، اور قرن کا ایک میننگ 70 یا 80 ایئرز کا ہوتا ہے۔ اتنا عرصہ دراز تک تم کو ایک نماز چھوڑنے پر جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو، یہ وہی تمہارے لیے ہے، میرا تو نماز نہ پڑھنا ہی رب کو پسند آتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اس نے یہ کہا میرا نماز نہ پڑھنا رب کو پسند آتا ہے، جبکہ رب نے نماز ترک کرنے کو حرام کر دیا، اور حرام کر دیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو نماز کا چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ میرا تو نماز نہ پڑھنا رب کو پسند آتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اس کا یہ گناہ رب کو پسند ہے، اور گناہ کے اندر رب کی پسندیدگی کا اظہار کرنا قطعیات میں آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس طرح سے تمام گناہ کو شمار کر لے جاؤ کہ جن کا تعلق قطعیات کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق ظنیات کے ساتھ ہے، اس میں اگر ایسا بولے گا تو وہ آدمی گمراہ بددین ہو جائے گا۔ جس کو اس نے ناپسند کیا ہے وہ اس نے بس اپنی چوائس سے ناپسند کر دیا، اب وہ پسند میں نہیں آ سکتا، چونکہ اب شریعت بدلنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بعد میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس شریعت کو تبدیل کیا جائے گا، تو حلت و حرمت میں پھر فرق ہے، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ماننا بھی ضروری اور عمل بھی ضروری، لیکن ماننے میں انکار پا لیا جائے تو آدمی اسلام ہی سے نکل جاتا ہے، اور عمل میں انحراف پایا جائے تو آدمی اسلام کی تقوی کے میدان سے باہر ہو کر کے فسق و فجور کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ اب اس ناپسندیدگی کو آپ دیکھو کہ کتنی بڑی یہ ناپسندیدگی ہے جو یک بار کی آتی ہے۔ عذاب تو مہلت کے بعد آتا ہے، ہلاک کرنے والے عذاب مہلت کے بعد آتے ہیں، لیکن اسلام میں جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو جو کریڈٹ دی جاتی ہے، جو عزت دی جاتی ہے، جو وقار دیا جاتا ہے، جو شان و شوکت دی جاتی ہے، وہ یک بارگی پامال ہو جاتی ہے، یک بارگی پامال۔ اس پر ایک مثال ہم نے پچھلے بیان میں بھی قائم کی تھی کہ کوئی آدمی سال بھر نماز کی پابندی کرے اور ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے تو اسلام میں وہ متقی نہیں ہے، فاسق ہے۔ تو یک بارگی اس کے پاس سے تقوی کا نام چھین لیا گیا اور فاسق کا نام اس کے اوپر آ گیا۔ فسق کا جب نام آتا ہے فسق علانیہ میں، تو اسلام میں اس کا جو وقار ہے سب پامال ہو جاتا ہے۔ یہ مذہبی عذاب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کا نقصان کیا ہے، کہ پورا متقی پرہیزگار لیکن جان بوجھ کے اس نے حرام کا ارتکاب کیا،
تو اس کے پاس سے پہلے تو تقوی کا نام لے لیا گیا کہ تم متقی نہیں ہو، تقوی کا نام واپس لے لیا۔ یہ بھی ایک عذاب ہے کہ آدمی کو ایک عزت کا منصب دیا گیا تھا اور اس کے پرابلم کی وجہ سے اس کے پاس سے عزت کا وہ منصب واپس لے لیا جائے، تو یہ سب سے بڑی رسوائی ہے، سب سے بڑی بے عزتی ہے، سب لوگ اسے جانتے ہیں۔ جیسے کسی کو بڑا اچھا جاب دیا گیا اور جاب پر وہ چیٹنگ کرتا ہے، ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، شرائط اور کنڈیشنز کے اگینسٹ کام کرتا ہے، تو پھر تھوڑے دن تو اس کو وارننگ کی جاتی ہے اور پھر بھی نہیں کرتا تو پھر اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کو باہر کر دیا جاتا ہے، تو اس کی بے عزتی ہوتی ہے، رسوائی کہ بھائی اس کو اتنا بڑا جاب ملا تھا مگر اس نے کنڈیشنز پر عمل نہیں کیے اور اس نے چیٹنگ کرتا رہا تو اس کو جاب سے ہٹا دیا گیا اور وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو بھی ذلت محسوس ہوتی، کسی کے سامنے جاتا ہے تو اس کو بھی ذلت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ذلیل ہوا ہے، اس کے پاس سے وہ منصب چھین لیا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان سے اس کے لیے تقوی کا لفظ اتنا بڑا ہے کہ اب کیا بتاؤں، ایک مسلمان کے لیے مذہبی سطح پر اس سے اچھا اور پسندیدہ کوئی دوسرا لفظ نہیں مل سکتا ہے کہ اس کو متقی کہہ دیا جائے، اس کو پرہیزگار کہہ دیا جائے۔ یہ سب سے اونچا اللہ کے نزدیک یہ مسلمان کو دیا ہوا ایک منصب ہے، مگر اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تو اسلام اس کو فاسق میں رکھ دیا، تو اس کے پاس سے وہ منصب چھین لیا گیا۔ یہ رسوائی ہوئی نا، یہ منصب چھین لیا گیا، ایک بہت بڑی رسوائی ہے کہ آپ سے منصب چھین لیا گیا۔ اور ایک منصب کے چھین لینے پر بس نہیں ہے، بلکہ اسلام جب تک تم سچی پکی توبہ کر کے شریعت کے مطابق تم توبہ کے اندر شامل نہ ہو جاؤ، وہاں تک تمہارے لیے رسوائی کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو منصب سے ہٹنا الگ بات ہے، رسوائی پر مسلط کر دیا جانا الگ بات ہے۔ رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے، وہ کیسے مسلط کر دی جاتی ہے کہ جب تک وہ سچی پکی توبہ کر کے قانون کے مطابق واپس نہیں آتا ہے، وہاں تک اسلام کہتا ہے کسی عزت کی جگہ پر اس کو جگہ مت دو، اس کی عزت مت کرو، اس کو وقار مت دو، تعظیم کے ساتھ اس کے لیے کھڑے مت ہو جاؤ، آگے بڑھ کے اس کو سلام مت کرو، اس لیے کہ وہ فاسق ہے اور ذلت اس پر مسلط کر دی گئی ہے کہ جب تک وہ اس ذلت سے توبہ کے ذریعے سے نہیں نکلتا، اسلام اس کو ہر عزت کے منصب میں اس کو روک دے گا اور اس کو منع کر دے گا کہ وہ اس منصب پر نہیں جا سکتا۔ اب قانون مسلمانوں پر بھی لازم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ نے ذلت مسلط کی ہو تم بھی اس کی ذلت میں راضی برضا رہو اور تم بھی اس پر عمل پیرا رہو۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے اس پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یا مسلمانوں کی جماعت علانیہ گناہ کرنے والے کو اپنا امام بنائے تو تمام فقہا نے یہی فتویٰ دیا کہ وہ سب کے سب یعصمون، وہ سب کے سب گناہ کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اس وجہ سے کہ اسلام نے جس پر ذلت مسلط کی تھی ان لوگوں نے اس کو عزت دینے کی کوشش کی ہے، گویا اللہ کے حکم کے خلاف ان کا یہ عمل ہے، اس لیے ان لوگوں پر بھی حکم آیا کہ اس کو آگے بڑھانے سے بھی وہ گنہگار ہو گئے۔ حالانکہ کسی کو عزت دینا، کسی کی آؤ بھگت کرنا، کسی کا ویلکم کرنا اسلام کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، مگر یہاں ذلت مسلط ہو گئی ہے تو قانون کہتا ہے نہیں، تم نے مسلح پر اس کو کھڑا کیا نا، عزت کا منصب دیا، تم سب کے سب گنہگار، تم نے جہاں ذلت مسلط تھی تو تم نے خود اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟
تم اس سے بچ کے کیوں نہیں رہے؟ اسی طریقے سے اس کو منبر پہ چڑھایا، اسی طریقے سے مسلمانوں کے آگے بیان کرنے کا موقع دیا، تو یہ سب کے سب عزت کے مناسب ہیں۔ اس طریقے سے کسی کے کوئی پرابلم کیا، گواہ کی ضرورت پیش آئی، تم بطور گواہ کے اس کو لے کر کے گئے، تو جج کے لیے بھی لازم ہوتا ہے کہ جس کا علان یا فسق ہو، جج اس کے گواہی کو تسلیم نہیں کر سکتا، اس کو ریجیکٹ کرنا لازم ہے۔ یہ کہے گا کہ تمہاری گواہی نہیں چل سکتی ہے اور تمہارے کہنے پر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ تم شریعت کے قانون میں فاسق ہو اور اسلام نے تم پر ذلت کو مسلط کیا ہے۔ جب تک تم سچی توبہ کر کے واپس نہ آؤ، وہاں تک تمہاری بات اسلام میں غیر قابل اعتبار ہے۔ جج کے اوپر بھی لازم قرار دیا، جج بھی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ اس کے علاوہ اور گواہ لاؤ جو قانون کے مطابق درست ہو، ورنہ تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا، سامنے والے کو قسم کھلا کر کے فیصلہ کر دیا جائے گا، تمہاری بات رد کر دی جائے گی۔ فاسق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مان لیا جاتا ہے، مگر جب اس کو ریئل میں اس کی ضرورت درپیش ہوگی تو اسلام اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ جیسے نکاح ہے کہ اس میں غیر متقی کو کسی نے گواہ بنایا، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کو گواہ بنایا، نمازی بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں رکھتی، اسلامی لباس پر بھی نہیں ہے، اسلام کے طریقوں سے اس کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے، پتہ چلتا ہے بالکل ظاہر سے، ایسے لوگوں کو گواہ بنایا ہے مسلمان، تو نکاح ہو جائے گا۔ شریعت کہے گی نکاح ہو جائے گا، ایجاب و قبول درست مان لیا جائے گا، اور جس کا نکاح ہوا ہے ان کو ہسبینڈ وائف کے طور پر رہنے کی اجازت مل جائے، نکاح صحیح ہو۔ لیکن پرابلم آیا بعد میں، کوئی آدمی انکار کر گیا نکاح سے اور منع کر رہا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھا ہے، اب کورٹ میں مسئلہ گیا کہ اس نے نکاح پڑھا ہے اور یہ لوگ گواہ ہیں اور یہ منع کر رہا ہے، اب جج دیکھے گا کہ نہیں یہ تو فاسق لوگ ہیں، تو جج کہے گا کہ ان کی گواہی نہیں چل سکتی، ان کی گواہی نہیں، بھلے نکاح ہو گیا تھا لیکن جج اب پرابلم آیا تو جج ان کی گواہی کو رد کر دے گا اور اس نکاح کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا ان لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ فاسق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے ایک گناہ کبیرہ علانیہ کر لینے پر اتنا بڑا عذاب بطور روحانیت کے اس کے پاس میں آیا کہ عزت کا مقام اس سے چلا گیا اور ذلت اس پر ایسی مسلط کر دی گئی، ایسی مسلط کر دی گئی کہ کوئی دوسرا اس کی عزت کرتا ہے تب بھی اسلام اسے روکتا ہے اور کرنے والے کو گنہگار میں شمار کرتا ہے۔ یہ کیا کم ہے ایک مسلمان کے لیے؟ تو یہ فوراً آ جاتی ہے۔ ہاں، جہاں تک عذاب اللہ کی طرف سے آنے کا سوال ہے، جس کو ریئل عذاب کہتے ہیں، فزیکلی عذاب ہے، وہ فوراً نہیں آتا ہے، اس میں کبھی کبھی مہلتیں دی جاتی ہیں، اور اگر نہ بھی آئے تو انسان دنیا میں جی کے کتنا جیے گا؟ 70 سال جیے گا، 80 سال جیے گا، بہت ہو گیا تو 100 سال۔ اگر کوئی 100 سال جی جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا اس کو تو 100 سال کی عمر مل گئی، ایسا ہوتا ہی نہیں زمانے میں۔ 60-70 کے بیچ میں 90% دنیا کے لوگ چلے ہی جاتے ہیں، 60-70 کے بعد تو جانا ہی نہیں ہے۔ پھر قبر کے اندر تم کہو کہ میں نے کچھ بھی عمل نہیں کیا مگر قبر کی راحت مجھے میسر آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کئی حدیثیں اس پر شاہد ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ترک صلاۃ کرنے والے کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، جیسے خود ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ فرشتے مجھے لے گئے، پہاڑ کے اوپر مجھے چڑھایا گیا، میں وہاں گیا تو میں نے آواز سنی، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا، ایک نہیں طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے، عالم برزخ کے عذاب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھائے گئے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کو زمین کے اوپر لٹایا گیا تھا اور ایک فرشتہ ہاتھ میں پتھر لے کر کے اس آدمی کے سر پہ مارتا تھا، اس کی وجہ سے اس کا سر پورا ٹوٹ جاتا تھا، اور اس کے بعد پتھر لڑک کر کے آگے جاتا تھا،
وہ فرشتہ اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا تھا، وہ پتھر واپس لے کے آئے وہاں تک اس کا سر پھر درست ہو جاتا تھا، پھر یہ مارتا تھا، دوبارہ اس کو تکلیف ہوتی، پورا سر اس کا ٹوٹ جاتا، پھر پتھر لڑک کے جاتا، وہ لینے جاتا، پھر آتا، سر صحیح ہو جاتا، پھر مارتا، یہ عذاب اس کو بار بار ہو رہا تھا کہ سر توڑا جائے، پوری شدت کے ساتھ میں اس کی تکلیف محسوس ہو، اور پھر درست کر کے پھر توڑا جائے، پھر درست کر کے پھر توڑا جائے۔ اللہ تعالی عالم کب تک یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرما گیا کہ یہ قرآن پڑھ کے سویا رہتا تھا، یعنی مسلمان ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، احکام الہی اسے معلوم تھے، مگر اس کے باوجود یہ غفلت کا شکار تھا، اس پر توجہ نہیں کرتا تھا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ فجر کے وقت سویا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو چلو تم 70 ایئرز بچ گئے دنیا کی زندگی میں، اور نماز نہ پڑھنے پر تم کو کچھ نہیں ہوا، تمہارے سر میں درد بھی نہیں ہوا، تو یہ مت سمجھو کہ اب تمہارے گناہ پر تمہارے پاس کوئی وبال نہیں آیا۔ ارے بظاہر نہ آیا، میں نے روحانیت کے طور پہ بتا دیا کہ اسلام نے تمہیں پہلے ہی سے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن اب قبر کے احوال ہیں، اور وہاں آپ کی چلنے والی نہیں ہے، وہاں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور آپ تنے تنہا ہے، اور یہ عذاب آپ کو دیا جائے گا۔ اور یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آنکھوں سے یہ عذاب بتایا گیا تاکہ میں اپنی امت کو آ کے بتاؤں کہ صرف یہ خبر نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کو مجھے دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد میں تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر رہا ہوں۔ چلو دنیا میں نہیں آیا تو کون سی بات ہے، دنیا میں عذاب نہ آئے تو ہم گناہ ہی کرتے رہیں گے، دنیا میں عذاب نہ آئے تو ہم حکم سے انحراف ہی کرتے رہیں گے۔ کیا دنیا میں موت نہیں ہے، اور موت کے بعد میں عالم برزخ میں جانا نہیں ہے، عالم برزخ کے بعد میں عالم آخرت میں اٹھنا نہیں ہے، اور وہاں رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، اور ان چیزوں کو آپ کی ایمانیات میں شامل کیا گیا ہے کہ دوسری چیزوں پر تو ہم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ایمانیات میں ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مت سمجھو کہ گناہ کرنے سے عذاب نہیں آیا تو میں چھٹ گیا، میں بچ گیا۔ حقیقت میں دنیا تو عذاب دینے کے لیے ہے بھی نہیں، یہاں تو آتا ہے عذاب و تنبیہ کے لیے کہ کچھ کو مار ڈالا جائے تو آنے والوں کے لیے وہ سبق بن جائے تو وہ صحیح ہو جائے، اس لیے صحیح معنوں میں عذاب نہیں، دنیا میں کوئی تکلیف صحیح معنوں میں عذاب نہیں ہے، یہ صرف وارننگ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے۔ حقیقت کا عذاب تو دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بھی میں بچ جاؤں گا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤں گا؟ تو دنیا میں گناہ سے بچنے والا کبھی کبھی فخر کرتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں مگر پھر بھی مجھے کوئی سزا نہیں ہوئی، تو میں تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اگر میں مردود ہوتا تو مجھے تو سزا دی جاتی نا، کوئی سزا نہیں دی گئی۔ یہ کہنا قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے، ایمانیات کے خلاف ہے۔ ایک مومن اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ بولنے کی جرأت ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ تو قبر کا عذاب مسلم ہے، نبی نے فرما دیا، آخرت کا عذاب مسلم ہے، نبی نے فرما دیا۔ تو اگر دنیا میں نہیں آیا تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں آخرت میں بھی بچ جاؤں گا؟ یہ غلط۔ دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں،
آخرت کے عذاب اپنی جگہ پر ہے، مگر دنیا کے عذاب یہ مشتبہ ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتا کہ دنیا کا عذاب مشتبہ ہے، کہ وہ ایک کے لیے عذاب بن کے آیا اور دوسرے کو اسی چیز کو دوسرے کے لیے رحمت۔ جیسے کل میں نے آپ کو پلیگ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، مومن کے پاس میں چلا جائے تو رحمت ہے، اللہ اس کو درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ تو ایک ہی چیز ہے، کہیں عذاب رہی کہیں رحمت بن گئی، تو ایک ہی چیز، عذاب اور رحمت دونوں کیسے ہو سکتی ہے؟ مشکوک ہو گیا مسئلہ کہ اس کو عذاب کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ دنیا کے عذاب تو مشکوک ہو جاتے ہیں کہ اسے امتحان کہا جائے، آزمائش کہا جائے، بلا کہا جائے، کہ عذاب کہا جائے، مگر آخرت کے بارے میں تو اگر گناہ پر جو سزا ہوگی اس کو عذاب ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان سے دنیا کے بارے میں دیکھے گا، ہیئر آفٹر ہی اصل تو دیکھنا ہے، اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، جیسے اللہ نے خود کلام پاک میں واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک آیت ہے اور 3 عالم کو اس میں سمیٹ کر کے بیان کر دیا گیا۔ یہ قرآن کا کمال ہے، اس کے اجمال کا کمال ہے کہ ایک آیت میں 3 عالم کو بیان کر دیا گیا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہمارے باپ کو پیدا کیا، پھر دنیا میں سلسلہ پانی سے پیدا ہونے کا ہوا، مٹی سے پیدا کیا، یعنی زمین پر ہمیں بھیجا گیا، دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اس دنیا کی طرف اشارہ ہے، اس دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر ہم تم کو واپس لے جائیں گے زمین کے اندر، قبر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے عالم برزخ، دنیا میں سے عالم برزخ میں لے جائیں گے۔ اور پھر آگے قرآن وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اس سے دوبارہ پھر تمہیں نکالیں گے، اس سے بعث کی طرف، حشر کی طرف اشارہ ہے کہ پھر قیامت کی سور پھونک دینے کے بعد پھر تمہیں قبروں سے حساب و کتاب کے لیے نکال کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے گا پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنے صحیفے کو، تجھے دنیا میں ہم نے بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، تو ہمارے حکم کے مطابق کیا کیا لے کر کے آیا ہے۔ حساب شروع ہوگا، کتاب آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، اقرا کتاب، پڑھ، خود ہمارے سامنے کتاب ہوگی، ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا دیکھ ہمارے فرشتوں نے کوئی چیٹ نہیں کی ہے، جو تو نے کیا ہے وہی انہوں نے لکھا ہے، کچھ اس میں بڑھایا نہیں۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے حساب کرنے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تو خود پڑھ لے اور خود فیصلہ کر لے کہ جو لکھا گیا ہے درست لکھا گیا ہے یا اس میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہے۔ اگر وہ کچھ اعتراض کرے گا تو پھر اللہ اس کے بدن کو بدن سے شہادت دلوائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ فرما الیوم نختم علی افواہہم، آج یعنی کل حشر کے روز ہم لوگوں کے منہ کو بند کر دیں گے، منہ سے نہیں بول پائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں جو کام انہوں نے کیے تھے اس کی شہادت دیں گے۔ تمہیں روک دیا جائے گا، اگر تم صحیفے میں کچھ پرابلم کرنے کی بات کرو گے تو تمہارا ہاتھ بولے گا اور تمہارا پاؤں شہادت دے گا۔ حساب و کتاب اگر دنیا میں نہیں ہوتا ہے تو دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مت سمجھ
کہ گناہ نہ کرنے پر مجھے کوئی سزا نہیں ملی تو مجھے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ دارالامتحان ہے، یہاں سزائیں نہیں ہوتی ہے. یہاں اگر عذاب آتا بھی ہے تو تنبیہ کے لیے آتا ہے، نصیحت کے لیے آتا ہے، دوبارہ تمہیں راہ سے لگانے کے لیے آتا ہے. حقیقت میں عذاب آخرت کا عذاب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی عذاب کا ذکر فرمایا ہے، مگر انشاءاللہ اس پر تفصیل آئندہ پیش کریں گے. اب آپ کے سامنے انگلش میں اس کا اجمال پیش کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yesterday the topic was on the wrath and punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, and today the topic is on continues on the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, how Allah subhanahu wa ta'ala only sends punishment upon a nation after He has sent guidance to them and after He has sent warners, those who warn about the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, and those who guide to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is in the form of prophets. Allah subhanahu wa ta'ala sends prophets to the people in order to guide them and warn them. And then only if in the case when they persist in their disobedience, then Allah subhanahu wa ta'ala punishes them or sends a form of punishment for them. When they did not listen to the prophets, Allah subhanahu wa ta'ala continued to allow them this respite and this time to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. But when they are persistent in their disobedience and they do not turn to Allah subhanahu wa ta'ala, then in this situation Allah subhanahu wa ta'ala sends punishment upon the people. In the time of Sayyidina Dawood alayhi salam, his people were instructed not to hunt particularly on a Saturday, and this was a command of Allah subhanahu wa ta'ala. They acted upon this command for a little while and then they started coming up with loopholes. They said that what we'll do is we'll prepare small ponds in which the fish will flow into, and then we'll hunt them on Sunday instead of on Saturday. So they started coming up with these loopholes. This was contrary to the command of Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala had prohibited any form of hunting. But they continued, and Allah subhanahu wa ta'ala allowed them this time to turn back to Him, to realize their error. So Allah gave them time and did not punish them right away. And it's been stated that at least over 70 years time Allah subhanahu wa ta'ala granted them. And in the end they did not turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, and they did not obey the Prophet that was sent to them, and did not accept the message and the guidance that Allah subhanahu wa ta'ala has sent in the form of Sayyidina Dawood alayhi salam. So Allah subhanahu wa ta'ala, after many years giving them this respite and time to turn back to Him, Allah subhanahu wa ta'ala turned them into monkeys, and their appearance resembled that of monkeys. So they were humans, but it resembled that of monkeys. This was one of the punishments of Allah subhanahu wa ta'ala that have been mentioned in the Quran. And in another era, another nation, the Bani Israel, they promised that if Allah subhanahu wa ta'ala gives them a book, gives them commandments, then they will act upon those commandments and they will act in line with those commandments. So Sayyidina Musa alayhi salam, they made this promise to Sayyidina Musa alayhi salam. Sayyidina Musa alayhi salam, based upon what his people said, he requested to Allah subhanahu wa ta'ala to send commandments and a book as a guide for his people who have promised to act upon it. So Sayyidina Musa alayhi salam was told to come to Mount Tur and stay for 40 days, during which the Torah and the commandments would be revealed to Sayyidina Musa alayhi salam. So in place of, whilst he was going for 40 days, he put Harun alayhi salam in his place in order to, as his deputy, in order to look after the people, in order to keep them in line. He set and he put Sayyidina Harun alayhi salam. When Sayyidina Musa alayhi salam returned with the commandments and the Torah, he saw them worshipping an idol, and he became extremely angry as a result of seeing that.
because just 40 days ago they were saying that if they make a promise that if Allah gives them commands and they will act upon those commands, and now Sayyidina Musa alayhi salam had gone for 40 days and these people have done or become mushriks, polytheists. They started to worship idols. So Sayyidina Musa alayhi salam became extremely angry, and Sayyidina Harun alayhi salam said that it's not his fault, it was a particular person from among the nation who pushed people towards this polytheism. And then Sayyidina Musa alayhi salam cursed this person, and he was afflicted with an illness that if anyone should touch him, then he would die. So in that situation, this person would avoid everyone. This was a curse for such a person who guides towards polytheism in the time of Sayyidina Musa alayhi salam. But Allah subhanahu wa ta'ala, He did not send punishment upon these people right away. He allowed them respite. Many times where they said that, give us the opportunity, we'll repent and we will turn back. Allah subhanahu wa ta'ala granted them this opportunity to repent, but they continuously and persistently disobeyed their Prophet. And because of this, eventually Allah subhanahu wa ta'ala sent a form of punishment to the people of to the people of Israel, the Bani Israel, in the time of Sayyidina Musa alayhi salam. So the punishments of Allah subhanahu wa ta'ala, they come as a result of persistent disobedience. Allah subhanahu wa ta'ala is merciful and allows time in terms of respite. Allah subhanahu wa ta'ala is all knowledgeable. The question may arise, a person may have this question in his mind, that if Allah subhanahu wa ta'ala knows everything, then why does He allow the people the opportunity? And the answer to that question is, if Allah subhanahu wa ta'ala does not give us the opportunity, then on Yawmul Qiyamah, when Allah subhanahu wa ta'ala puts us into Jannah and Jahannam and rewards us as a result of, He knew, as a result of His knowledge, He knew that we would do these things or not do these things, and He was to put us into Jannah and Jahannam, then we would object that we were not given this opportunity in the world, and these things we would not have done them should we be in the world. So Allah subhanahu wa ta'ala granted us this life and this opportunity to turn to Him and recognize Him and obey His commands. This is what Allah subhanahu wa ta'ala puts on the earth. So even though Allah subhanahu wa ta'ala knows everything, is as a result of our own, is for our own satisfaction. On Yawmul Qiyamah, when we realize that yes, these are the things that we have done. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, the gist of what is the meaning of which is that Allah subhanahu wa ta'ala sends messengers as bearers of good news or of glad tidings, as well as those who warn mankind. And Allah subhanahu wa ta'ala does this in order so that mankind does not have a plea against Allah subhanahu wa ta'ala after the messengers have come. So after the messengers have arrived and guided them, they cannot say that we did not have an opportunity, we did not know about Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sends all of these messengers from His mercy. As a result of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, He sends all of these messengers in order to guide us. And even after guiding, even after being guided, even if we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, then we shall be punished. And Allah subhanahu wa ta'ala, despite having the knowledge of everything, Allah subhanahu wa ta'ala allowed us in this world to give us the opportunity to turn to Him. And on Yawmul Qiyamah, when we are questioned about our sins, and Allah subhanahu wa ta'ala raises us and tells us that this is your book of deeds, look into this book of deeds and what you did in the world, and is this justice or not? Is this fair or not? You know your own actions, these are recorded, this is what you did, you remember those actions, and then you will go to Jannah and Jahannam. So then you have no excuse after that. So Allah subhanahu wa ta'ala sent us in this world in order to do these actions and in order to turn to Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned with regards to the inevitability of death, that this world is, even if you are not punished in this world in the form of the previous nations, the way they were punished, where Allah subhanahu wa ta'ala sent severe punishments upon them as a result of persistent disobedience. But if Allah subhanahu wa ta'ala does not punish us in the form that He punished the previous nations, then we will still be punished in the hereafter. So if you're not punished in the world, then you will be punished certainly in the hereafter, and that is somewhere where every single person has to go. Even if he does not want to go, a person has to eventually go to the hereafter and die. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says with regards to the different realms, Allah says that He created us from soil. So we were created initially from soil. Sayyidina Adam alayhi salam was created from soil. So we were created from soil and sent into this world. This world is the world of means and the world of action, where we do the action, and then we will
be sent into the place where we were created from, which is the soil. So we'll be sent back into the soil where we'll be buried and we'll die. This is the alam-e-barzakh, the realm in between this world and the hereafter. And then at the time when Allah subhanahu wa ta'ala wills on Yawmul Qiyamah, after Yawmul Qiyamah, in the hereafter, Allah subhanahu wa ta'ala will raise us again to hold us to account. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions all three realms: the realm of this world, the realm that is in between the two, and the hereafter. So inevitably we have to go to the hereafter. So a person who has understanding should prepare for the hereafter, which is an eternal life, instead of sacrificing the eternal life for temporary pleasure within this world. So punishments of Allah subhanahu wa ta'ala come as a result of persistent disobedience. And even if Allah subhanahu wa ta'ala does not punish a group of people or a nation, then they will be punished in the hereafter. And if they are not punished in this world, then they still are removed from having honor within the religion. So a person who consistently sins or persistently sins openly, this person becomes a fasiq within Islam, a transgressor. And a person who is a transgressor is not considered honorable or righteous within Islam. So by doing sins in the world, even if you are not punished in the form of the previous nations where they received severe punishments, you are still considered not to be righteous and also not honorable within Islam. And this is sufficient punishment for a person who is understanding, for a Muslim who is understanding that not being righteous from the perspective of Islam itself is a form of punishment for a person who is understanding. So what we should do is try to act upon the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and when we fall short, we should straight away realize this and turn back to Allah subhanahu wa ta'ala and return to Allah subhanahu wa ta'ala and ask for His forgiveness. And Allah subhanahu wa ta'ala is certainly merciful, and Allah subhanahu wa ta'ala will certainly forgive us as long as our repentance is sincere. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.